اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 95 ہے، جس کا نام ہے موتا کی جنگ۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل سرخ بیل غسانی نے انہیں روک لیا، اور یہ شرجیل قیصر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ بن رواح ان کی جگہ لے لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تو اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا، اور یہ سب سن کر اس نے کہا، اگر یہ واقعی ہی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہوں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تک وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیتا الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں رخصت کیا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا، نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت کریں اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2,00,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی 1,00,000 کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3,00,000 تک جہاں پہنچی تھی، اور ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 تھی، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3,000 آدمی کے مقابلے کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے
کسی نے مشورہ دیا ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم دیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگوں تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابن اروا نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، گھوڑے کے ہنہنائیں اور اونٹ کے بلبلانے کی آواز گونجنے لگی۔ اسی حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر پرجوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی اور ان کے ہاتھوں کتنے ہیروں میں جہنم رسید ہو گئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لے لیا، وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا، وہ بھی کٹ گیا، تو انہوں نے پرچم کو اپنی گود میں سہارا دے کر سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن اروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کی بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں ایک دوسرے کے صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، لوگوں اگر انسان سینے پہ زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود تو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑیں۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.